السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بالکل صحیح جا رہی ہوں گی. ہم لوگ جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا کمپلیٹ جو ٹیکسٹ ہے، جو آپ کا لیسن ہے شاہ عبد اللطیف بٹائی، اس کو کمپلیٹ کر چکے تھے پچھلی کلاس کے اندر، اور آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی تھی. اس کے اندر سے نیو ورڈز بھی فائنڈ کر لیے تھے. کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہم نے کی تھی، کچھ ہم اور ایکٹیویٹیز کریں گے آج. اس کے علاوہ آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں گے. ریویو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 2 لیسنز کر چکے ہیں ابھی تک، اور شاہ عبد اللطیف بٹائی بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج واپس سے پڑھا جائے گا شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو لاسٹ پارٹ تھا، جو میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ آج میں پڑھوں گا. اس کے بعد آپ اس کو سن لیجئے گا. جو ورڈز آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح طرح سمجھے نہیں، وہ آج سمجھ لیجئے گا. اور کوئی بھی پرابلمز ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. نیو ورڈز آپ سیکھیں گے اس میں سے، اور آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہوگا آج کے اس لیسن میں سے. پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ لیسن پہ موو کریں گے. تو ریویو ہم لوگ کر چکے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کر لیا ہے. شاہ عبد اللطیف بٹائی پڑھتے ہیں. شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ بٹ آلسو اے میوزیشین. شاہ عبد اللطیف بٹائی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں ایز اے پوئٹ، یعنی شاعر تھے وہ، اور ایک صوفی تھے، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک بہت بڑے میوزیشین بھی تھے. میوزیشین کس طرح سے تھے؟ ہی فاؤنڈ گریٹ کمفرٹ ان میوزک. ان کو میوزک بہت اچھا لگتا تھا. ہز اسکل ان دس آرٹ انیبلڈ ہم ٹو میک مینی امپروومنٹ اینڈ چینجنگس ان دی ڈیفیکلٹ میوزک آف ہز ٹائم. انہوں نے ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ تھا میوزک کے ساتھ. اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جو اس وقت کا میوزک تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کو بہت سمپل کر دیا، اور یہ ایک ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. ایز ان ایوری تھنگ ایلس ہی لوڈ سمپلسٹی ان میوزک اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس. اگر آپ کبھی شاہ لطیف کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اس کے جو شعر ہیں، جو مصرے ہیں، وہ بہت چھوٹے چھوٹے اور سمپل دکھیں گے. اسی طرح ان کی شاعری بہت زیادہ سمپل تھی، ان کے تھاٹس بہت زیادہ سمپل تھے، اور وہ جو ان کا میوزک تھا وہ بھی بہت زیادہ سمپل تھا. ٹھیک ہے. He did not agree with the idea that music should be difficult, so he made it simple. صحیح ہے، یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. تمبورو ایک انسٹرومنٹ ہے. آپ نے شاہ عبد اللطیف بٹائی کی تصویر جب بھی دیکھی ہوگی تو ان کے ساتھ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ دیکھا ہوگا، اس کو تمبورو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہت سمپل سا ایک انسٹرومنٹ ہے، اور اگر آپ کا کبھی جانا ہو شاہ عبد اللطیف بٹائی کے مزار پہ تو وہاں پہ آپ کو وہ آپ اس کو سن بھی سکیں گے. وہاں پہ لوگ اس کو بجا رہے ہوتے ہیں اور شاہ لطیف کی پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں. It was like an instrument used by the Arabs, but the number of strings was different. To this day, the tamburo is popular all over Sindh. Old and young play it and sing the songs of Latif to its simple but moving tunes. تو آج تک جو ہے وہ یہ تمبورا جو ہے، تمبورا بھی کہتے ہیں اس کو اور تمبورو بھی کہتے ہیں، یہ بجایا جاتا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو مزار ہے وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو سنائی دے گا، اور ان کی اور جو اس کا میوزک ہے وہ بہت زیادہ سکون دینے والا ہوتا ہے. لال لطیف ڈائیڈ ان 1165 ہجرت. یہ 1165 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. آن دی ماؤنٹ ویئر ہی لیوڈ اینڈ واز بریڈ دیئر. A famous king of Sindh, غلام شاہ کلہوڑو, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. جو غلام شاہ کلہوڑو تھے، سندھ کے حکمران تھے، وہ بہت زیادہ ان کو ان سے پیار تھا، تو انہوں نے ان کا مزار بنوایا جہاں پہ آج ان کا مزار موجود ہے. Latif's devotees collected his poetry and this collection came to be called the Risalo of Shah Abdul Latif. جو سندھی ہیں اور جو شاہ عبد اللطیف بٹائی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے شاہ جو رسالوں کے نام سے شاہ عبد اللطیف کی پوئٹری جو ہے اس کی ایک کتاب ہے. جیسے علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے اس کو سب کو اگر ہم ایک ساتھ کریں تو کلیات اقبال ہم اس کو کہتے ہیں. اس طرح جو شاہ عبد اللطیف بٹائی کی پوئٹری ہے اس کو شاہ جو رسالوں کہتے ہیں، یا رسالوں آف شاہ عبد اللطیف بٹائی. جو سندھی لوگ ہیں اور جو ان سے انسیت رکھتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں سندھ کے اندر، تقریباً لوگ اس کتاب کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کتاب کو بہت زیادہ محترم مانا جاتا ہے. He was a poet of people, so he wrote poetry in the languages of the common man.
انہوں نے جو ہے وہ سندھی کے اندر پوئٹری کی کیونکہ اس وقت سندھی سندھ میں بہت زیادہ کامن تھی. This collection of his poems is so valued that it has been translated into many languages. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو پوئٹری ہے اس کے جو تھاٹس ہیں اس کے اندر جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت سمپل اور بہت ڈیپ ہیں. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی مختلف زبانوں کے اندر ان کی پوئٹری کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے. One great quality of Latif's poetry beside its simplicity is its moving music. ان کا ردھم ہے ان کی پوئٹری کے اندر اور ان کا میوزک. ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنی پوئٹری سناتے تھے تو وہ ساتھ اپنا جو انسٹرومنٹ تھا تمبورا جو تھا اس کو بھی پلے کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. کچھ سالوں پہلے میرا بھی جانا ہوا جب شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار پر. تو وہ جو پوئٹری ان کی بہت زیادہ ڈیپ ہے اور بہت زیادہ جو پیور سندھی ہے اس کے اندر ہے. تو اگر so even if you know Sindhi you won't understand what the person is saying. تو لیکن اس کو سن کے آپ کو ایک عجیب سی قسم کی ایک راحت اور ایک اچھا فیل آئے گا اس پوئٹری کو سن کے. آگے بڑھتے ہیں. لطیف's عرس is held at his shrine every year on 14th سفر the second month of the Muslim calendar. جو سفر کا مہینہ ہے اس کی 14 تاریخ کو ان کا عرس ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے ہیں. Many thousands of people gathered listen to the saint's song sung on the tamburo and offer their prayers. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کے جو سانگز ہیں ان کی جو پوئٹری ہے اس کو سنتے ہیں. تمبورا جو ہے اس کا میوزک سنتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی زندگی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اس عرس کے اندر. عرس کا پتہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ کسی بھی جو مذہبی شخصیت ہوتی ہے اس کی پیدائش کے دن پہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں عقیدت میں اور وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں تو اس کو عرس کہتے ہیں. The shrine itself has been rebuilt and connected. Okay, I missed a line here. Recently, a library, a rest house, and a museum have been built. تو لائبریری بھی بنائی گئی ہے, ایک میوزیم جو کہ بہت ہی شاندار میوزیم ہے. وہاں پہ ان کا ایک اسٹیچو بھی بنایا گیا ہے جو 9 میٹرز ٹال ہے. اور ایک بہت خوبصورت وہاں پہ نیچے لیک بنائی گئی ہے, اس کے اندر کشتیاں ہوتی ہیں. کافی اچھا اب جو ہے وہ امپروو ہو گیا ہے یہ. It's lovely white. The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif can be seen from the many kilometers. اور اس کا جو مینار ہے, ڈوم مینار کو کہتے ہیں, وہ بہت دور سے نظر آتا ہے اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. اس پہ جو کام ہوا ہوا ہے وہ سارا جو ہے وہ ہاتھ سے کیا گیا کام ہے ان کے مزار کے اوپر. Latif's message in the message of is the message of love. He believed in the brotherhood and equality of man in pleasing God by good deeds. It's good deeds. This according to him is a goal of life. کہتے ہیں کہ بھائی چارہ آپ آپس میں رکھیں اور اللہ سب انسان برابر ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اچھے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ایک شارٹ سا لیسن شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے اوپر. شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں آپ اگر مہینوں بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ ان کی جو پوئٹری ہے, ان کی جو شخصیت ہے, اس کے اندر نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈتے رہیں گے, ایکسپلور کرتے رہیں گے. تو یہ ایک شارٹ پیسج تھا, ایک شارٹ لیسن تھا جس میں ہم نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی زندگی اور ان کا جو کام ہے, ان کی جو پوئٹری ہے اس کے بارے میں پڑھا, اور یہ بھی پڑھا کہ وہ میوزیشین بھی تھے اور کچھ نئی باتیں بھی ہمیں پتہ لگی ہوں گی. نیو ورڈز آپ لوگوں نے لکھ لیے ہوں گے, یہ پہلے ہی میں آپ لوگوں سے کروا چکا ہوں. اچھا, آپ کو جو ورک شیٹ دی گئی تھی جو بچے کلیکٹ کر کے یہاں سے لے کے گئے تھے, اس کے اوپر کوسچنز ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی سے ریلیٹڈ. تو وہ کوسچنز میں وہ آپ فل کر لیں, اور فل کرنے کے بعد جب فل کر لیں تو آپ نیکسٹ منڈے کو یہ مجھے سبمٹ کروا دیجیے گا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم دوسرا لیسن اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کوآپریشن. السلام علیکم.